اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ دار ارقم اسکول مدینہ الحجاج کیمپس۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام مہر النساء ہے، میں آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر ہوں۔ سب سے پہلے بیٹے ہم نے سلیبس میں پڑھنا ہے باب نمبر اول۔ چیپٹر کا یا سبق کا عنوان دیکھیں، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اساس یعنی بنیاد، ایسی بنیاد جس پر پاکستان بنایا گیا، ایسا نظریہ جو پاکستان کی تخلیق کی وجہ بنا، اور وہ سب عوامل جن کی بنیاد پر پاکستان کو بنانے کی طرف محنت یا کوشش کی گئی، وہ سب ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور کئی آزاد اور خود مختار مملکتیں دنیا کے نقشے پر ابھریں۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جداگانہ تھی۔ منفرد یعنی بالکل الگ۔ بیشتر یعنی کئی ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا۔ سبب یعنی وجہ سے۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے، یعنی پاکستان کی بنیاد دین اسلام ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، یعنی تمام پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے۔ اسلامی نظام قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے۔ یہی نظام پاکستان کی بنیاد قرار پایا، یعنی پاکستان کو بنانے کے لیے جو عوامل پیش آئے، اس میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ نظریہ، لفظ نظریے کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف کی روح سے، نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر جارج براس کے الفاظ میں، عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے، یعنی ہمارے خیالات کا کوئی بھی ایسا پلان یا کوئی ایسا ضابطہ جس کے اوپر ہم زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بنائیں، اسے آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ نظریے کے ماخذ، یعنی وہ کون سے ایسے ریسورسز ہیں، ایسے عوامل ہیں جن سے مل کر ایک نظریہ تخلیق کیا جاتا ہے۔ درج ذیل عناصر کی وجہ سے لوگوں میں نظریات کی تشکیل ہوتی ہے۔ نمبر 1 یا پوائنٹ نمبر 1، مشترکہ مذہب۔ مذہب محض چند عبادات کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری زندگی، معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ ہر مذہب نے سماجی تعلقات کو مخصوص نظریات کی روشنی میں استوار کیا، مثلاً یورپ نظریہ عیسائیت کے تحت، جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت، ہندو نظریہ ہندوازم کے تحت، اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اپنے اپنے مذہب کے مطابق ان اقوام نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مشترکہ نسل، پوائنٹ نمبر 2، مشترکہ نسل سے مشترک نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کا پروان چڑھنا آئین فطری عمل ہے، یعنی فطرت کے آئین مطابق ہے۔ ہم نسلی ایک جیسی نسل کا ہونا ایک مضبوط بندھن ہے جو مشترک نظریات کے باعث انسانوں کو خونی رشتوں میں منسلک کیے ہوئے ہے۔ منسلک یعنی ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ مشترکہ زبان و رہائش، پوائنٹ نمبر 3، زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات و احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جس سے نئے نظریات تشکیل پاتے ہیں۔ لوگوں کے طور طریقوں اور نظریات میں یکسانیت کافی حد تک مشترک رہائش کا مرہون منت ہے۔ مرہون منت یعنی اس کی وجہ سے ہے۔
ایک جیسی زبان اور رہائش کا ایک جیسا ہونا لوگوں کو ایک جگہ پر رہنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ دور حاضر کی بیشتر قومیں اپنے مشترک سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی قومی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں تاکہ وہ مضبوط قوم کا روپ دھار سکیں۔ پوائنٹ نمبر 5، مشترکہ رسم و رواج۔ ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ نظریے کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے۔ بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، یعنی جس زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو اسے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ قوموں کے وجود کا پتہ ان کے نظریات سے ہوتا ہے۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں اور نظریات سے ہی قومیں کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ نظریہ کسی سیاسی، معاشی، معاشرتی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کا محور اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ نظریہ ایک روح کی مانند ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن اقوام اسی کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ متحرک یعنی حرکت میں رہتی ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر ضم کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ یعنی نظریہ کسی بھی قوم کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی قوم اپنی زندگی کا مقصد واضح نہیں کرتی ہے تو کوئی اور قوم اس کے اوپر غلبہ پا سکتی ہے اور اسے اپنا غلام بنانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے اور اس کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں سے رہا ہے، یعنی صدیوں سے دین اسلام اس سرزمین پر اس کا وجود رہا ہے۔ یہی وہ لاہ عمل یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا، یعنی اس کی وجہ بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، یعنی اسلامی نظریہ حیات ہی وہ نظریہ ہے جو پاکستان بنانے کی وجہ بنا اور اس کی بنیاد بنا۔ برِ صغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریزوں کا راج ختم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچا۔ غیر مسلموں کے اقتدار یعنی ان کی حکومت میں مسلمان مجبور اور محکوم رہے یعنی غلام رہے۔ جب انگریزوں کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برِ صغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی کا شکار ہو جائیں گے۔ سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برِ صغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوششیں شروع کیں۔ انہی اکابرین کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان ماروز وجود میں آیا۔ اس پیراگراف میں 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر پایا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے وہ آزادی کی جنگ ہاری اور انگریزوں کا راج مسلمانوں پر قائم ہوا تو مسلمانوں نے اپنی زندگی کو آزادی سے اور اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے الگ وطن کی جدوجہد شروع کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انگریز ملک چھوڑ کر چلے گئے تو ہندو ان پر غالب ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ قائد اعظم سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور دیگر مسلمانوں کے رہنماؤں نے ان کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دیے اور ان کی آزادی، تحفظ اور وقار کی خاطر کوششیں کی، جن کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان ماروز وجود میں آیا۔